اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آمین۔ آخر کتنا چاہنا پڑتا ہے ایک شخص کو کہ وہ کسی کو اور کو نہ چاہے۔ میرے بس میں نہیں ورنہ میں خود کو گلے لگا کر روتا۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سینا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ وہ موضوع کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ بے شک سب لوگ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کا دل رکھتے رکھتے کبھی اپنا ٹوٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ انسان مشکلات سے لڑ لڑ کر بچ تو جاتا ہے، مگر اس کے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے۔ اور پھر تم اپنی دعاؤں سے جان جاؤ گے کہ اللہ سے بہتر تقدیر بدلنے والا کوئی بھی نہیں۔ انسان کی پہلی ترجیح عزت ہونی چاہیے، پھر رشتہ چاہے کوئی بھی ہو۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض اوقات انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ رکھ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بے شک اپنی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ میسر کی قدر ہی نہیں، لا حاصل کو ترستے ہیں لوگ۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے لفظوں اور بے مرمت رویوں آخر آپ کو بھی تلخ ہی کر دیتے ہیں۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یہ نہ پوچھ شکایتیں کتنی ہیں تم سے، تو بتا تیرا کوئی اور ستم باقی تو نہیں۔ مایوس ہونے والی اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ اللہ کا حکم ہو تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، انشاءاللہ۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اہمیت اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف وہ لمحات ہوتے ہیں جو آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ وہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی۔ دل بیزار ہے دنیا کی فریبی رونقوں سے، جب قسمت مارے تو نشان چہرے پر نہیں دل پہ پڑتا ہے۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اسی خاموشی کا شور صرف اللہ سنتا ہے۔ مجھے جب جب دلاسے کی ضرورت تھی، میں نے تب تب تمہارے رابطے کا انتظار کیا۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے بولتے ہیں۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ صورتیں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔
بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ کسی نے کہا تھا تم بہت اچھے ہو، میں نے کہا یہی تو خرابی ہے۔ ذلت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزت بھی نہیں لوٹا سکتی۔ عورت ہمیشہ اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ سکون محسوس کرتی ہے۔ مل جائے تو قدر نہیں کرتے، ویسے مخلص دلوں کے لیے ترستے ہیں لوگ۔ بعض لوگ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اللہ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھے احساس کا رکھیں، احسان کا نہیں۔ کسی بازار سے جو مل جاتا اپنا بچپن خرید لاتے، پھر احساس میں ہوتی ہے تکلیف۔ اکثر اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں اپنے رب سے کرو۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے، ہمیشہ اس کی پسند رہنا مشکل ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ ضروری ہونے سے لے کر اضافی ہونے تک کا سفر نہایت اذیت ناک ہوتا ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا جب اللہ سے مانگو، کچھ مانگو اور وہ مل جائے۔ میرے پاس بتانے کو کچھ نہیں باقی، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو ہی گیا آخر۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تیرے چھوڑ جانے کی تاریخ یاد رہے گی، اس روز میں ہر سال سوگ منایا کروں گا۔ انسان نے جھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ اور پتہ ہے سکون کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کے سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس وہ دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ وقت بیت جانے کے بعد جو قدر کی جائے پھر وہ قدر نہیں، افسوس ہو جاتا ہے۔ نظر کھا گئی ہم دونوں کے تعلق کو، روز بات کرنے والے آج خاموش ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کبھی کبھار اپنی من پسند چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب وہ بات مجھ سے اور باتیں کسی اور سے کرتا ہے۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے خدا کا دیا ہوا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ انسان کو اتنا ہی غم دیتا ہے کہ جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ تم بھی شیشے کی طرح نکلے، جس کے سامنے آئے اسی کے ہو گئے۔ رشتے وقتی نہیں ہوتے، بس لوگوں کے دل بھر جاتے ہیں۔ اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پہ آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ میری تلاش کا جرم یہ ہے یا میری وفا کا قصور، جو دل کے قریب آیا وہی بے وفا نکلا۔ اچھی یادیں زندگی کا خوبصورت سرمایہ ہوتی ہیں۔ ہم سے نہیں ہوتی ٹوٹے تعلق میں بحالیاں، ہم بدل جانے والوں کو مردہ تصور کرتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔
کچھ ادھورے خوابوں کی تدفین انسان کو حقیقت پسند بن کر جینا سکھا دیتی ہے۔ اب کسی سے الجھنے کو دل نہیں کرتا، آپ صحیح میں غلط اور بات ختم۔ کتنی مشکلوں سے ملا تھا وہ شخص اور پھر مل کر بھی بچھڑ گیا۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں، اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بار بار سوچتا ہے۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ آج بھی خواب میں کہتی ہوں وہ آنکھیں، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، تو پریشان نہ ہو۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والوں کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔